بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے جہاں پہ ہم مستند بہترین کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اور آج کل ہم جس کتاب کو ساتھ مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے نقوش عصمت، اور اس کا آج جو پارٹ ہم پڑھیں جس حصے میں ہم ساتھ مل کر بیٹھے ہیں وہ ہے 32 پارٹ، اور صفحہ نمبر 264 ہے جس میں ہم دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کا اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آئیے اس ترجمے کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اس خدا کے لیے ہے کہ جو بے طلب عطا کرنے والا اور بے پایاں کرم کا مالک ہے۔ نہ کوئی اس کے فیصلے کو ٹوک سکتا ہے، نہ کوئی اس کی عطا کو روک سکتا ہے، اور نہ اس کی جیسی کوئی شے ایجاد کر سکتا ہے۔ اس نے بے مثال چیزیں ایجاد کی ہیں اور اپنی حکمت کاملہ سے ہر صنعت کو محکم بنایا ہے۔ زمانے کی ایجادات اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہیں اور امانتیں اس کی بارگاہ میں ضائع نہیں ہوتی۔ ہر عمل کرنے والے کو جزا دینے والا، ہر قناعت کرنے والے کو صلہ عطا کرنے والا، اور ہر فریاد کرنے والے پر رحم کھانے والا ہے۔ منافع کا نازل کرنے والا اور روشن و تابناک نور کے ساتھ کتاب جامع کا اتارنے والا ہے۔ ہر ایک کی دعا سننے والا، ہر ایک کے رنج کا دفاع کرنے والا، درجات کا بلند کرنے والا، اور جباروں کا قلع کما کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ وہ بے مثال اور ہر ایک کی سننے والا، ہر چیز کا دیکھنے والا، اور ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ خدایا، میں تیری طرف متوجہ ہوں اور تیری ربوبیت کی گواہی دیتا ہوں۔ مجھے اقرار ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تیری بارگاہ میں مجھے پلٹ کر آنا ہے۔ تو نے مجھ پر اس وقت سے انعامات شروع کیے ہیں جب میں کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ مجھے خاک سے پیدا کیا، مختلف صلبوں سے گزارا، زمانے کے حوادث دہر کے اختلافات، سنہ و سال کے تغیرات و انقلابات سے محفوظ رکھا۔ میرا سفر ایک مدت تک اسلاف سے ارحام کی طرف جاری رہا، اور آخر میں یہ تیرا کرم ہوا کہ تو نے اس دنیا میں بھیج دیا، لیکن اپنے کمال و رحم و کرم اور تمام لطف و احسان کی بنا پر ان سربراہان کفر کی حکومت میں نہیں بھیجا جنہوں نے تیرے عہد کو توڑا اور تیرے اصولوں کو جھٹلایا، بلکہ اس ماحول میں بھیجا جہاں آسان ہدایت کے انتظامات تھے، اور پھر اسی میں میری نشو و نما کا انتظام کیا۔ اس خلقت و تربیت سے پہلے بھی تیرا بہترین برتاؤ اور کامل ترین انعام یہ تھا کہ تو نے ایک قطرہ نجس سے مجھے بنایا اور عجیب تر بنایا، گوشت، خون اور کھال کے درمیان تین پردوں میں رکھا، اور خود مجھے میری خلقت سے آگاہ نہ کیا۔ میرے معاملات کو اپنے ہاتھوں میں رکھا اور مجھے میرے حال پر نہیں چھوڑ دیا۔ اب جو تو نے دنیا میں بھیجا تو ہدایت و رہنمائی کے سارے انتظامات کے ساتھ مکمل، برابر اور کامل الخلقت پیدا کیا۔ میں گہوارے میں بچہ رہا تو نے حفاظت کا انتظام کیا، غذا کے لیے تازہ دودھ فراہم کیا، پالنے والی عورتوں کو مہربان بنا دیا، رحم دل ماؤں کو کفیل اور نگران بنا دیا، جنات کے آسیب سے محفوظ رکھا، زیادتی اور کمی سے بچائے رکھا۔ بے شک اے خدا رحیم و کریم، تیری ہستی بہت بلند و برتر ہے۔ اس کے بعد جب میں بولنے کے لائق ہوا تو نے اور مکمل نعمتیں دیں اور تربیت کے ذریعے ہر سال مجھے آگے بڑھایا، یہاں تک کہ جب میری فطرت کامل ہو گئی اور میرے قوا مضبوط ہو گئے تو نے اپنی حجت کو لازم قرار دے دیا، مجھے معرفت کا الہام کیا، اپنی حکمت کے عجائبات سے مدہوش بنا دیا، اور زمین و آسمان کی عجیب ترین مخلوقات کے سمجھنے کے لیے مجھے بیدار مغز بنا دیا، اور پھر اپنی یاد، اپنے شکریہ اور اپنی اطاعت و عبادت کے لیے ہوشیار کر دیا۔ اتنی صلاحیت دی کہ رسولوں کے پیغام کو سمجھ سکوں، اتنی آسانی فراہم کی کہ تیری مرضی کی باتوں کو قبول کر سکوں، اور پھر ان سب مواقع پر اپنی مدد اور اپنے لطف و کرم و احسان سے محروم نہیں رکھا۔
مجھے بہترین مٹی سے پیدا کیا اور پھر اسی ایک نعمت پر اکتفا نہیں کی بلکہ طرح طرح کی غذائیں دیں، قسم قسم کے لباس دیے۔ تیرا احسان میرے اوپر عظیم اور تیرا لطف قدیم ہے۔ پھر جب ساری نعمتوں کو مکمل کر دیا اور ساری بلاؤں کو دفع کر دیا تو بھی میری جہالت اور میری جسارت تجھے کرم سے روک نہیں سکی، اور تو نے اس راستے کی رہنمائی کی جو تحفے سے قریب تر بنا سکے، ان اعمال کی توفیق دی جو تیری بارگاہ میں تقریب کا باعث بن سکیں۔ اب بھی جب میں دعا کرتا ہوں تو قبول کر لیتا ہے تو، اور جب سوال کرتا ہوں تو عطا کر دیتا ہے، جب اطاعت کرتا ہوں تو شکریہ ادا کرتا ہے، اور جب شکریہ ادا کرتا ہوں تو مزید دیتا ہے۔ یہ سب در حقیقت تیرے احسانات و انعامات کی تکمیل ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو پاک، بے نیاز، پیدا کرنے والا، واپس لے جانے والا، قابل حمد و ثنا اور مالک مجد و بزرگی ہے۔ تیرے نام پاکیزہ اور تیری نعمتیں عظیم ہیں۔ خدایا، میں تیری کن کن نعمتوں کو شمار کروں اور کسے یاد رکھوں، تیرے کس عطیے کا شکریہ ادا کروں، جبکہ تیری ساری نعمتیں بڑے بڑے شمار کرنے والوں کے اثاثے بالا تر اور بڑے بڑے حافظے والوں کے علم کی رسائی سے بلند تر ہیں۔ اس کے علاوہ جن نقصانات، مصائب اور بلاؤں کو تو نے ٹالا ہے وہ اس عافیت و مسرت سے کہیں زیادہ اہم ہیں جن کا میں نے مشاہدہ کیا ہے اور جو میری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ پروردگار، میں اپنے ایمان کی حقیقت، اپنے یقین محکم، اپنی خالص اور واضح توحید، ضمیر کے پوشیدہ اسرار، نور بصارت کی گزرگاہوں، صفحہ پیشانی کے خطوط، سانس کے گزرنے کے شگاف، قوت شامہ کے خزانوں، قوت سماعت تک آواز پہنچنے کے سوراخوں، ہونٹوں کے اندر دبے ہوئے رموز، زبان کی حرکت سے نکلے ہوئے الفاظ، دہن کے اوپر اور نیچے کے جبڑوں کے ارتباط کی جگہوں، داڑھ کے اگنے کے مقامات، کھانے پینے کی سہولت کے راستے، گلدستہ سر کو سنبھالنے والے استخوان، گردن کے اعصاب، قلب کے پردے کو روکنے والے ڈورے، جگر کے ٹکڑوں کو جمع کرنے والے اجزاء، پہلو، جوڑ بند، قوائے عمل، اطراف انگشت کے محتویات و مشتملات، گوشت، خون، بال، کھال، اعصاب، شرائین، استخوان، مغز، رگیں، جوارے اور دوران رضاعت و شیرخواری مرتب ہونے والے اجزائے بدن اور زمین نے جو میرے وجود کا بار اٹھا رکھا ہے، اور اپنی نیند، بیداری، حرکات و سکنات، رکوع و سجود، سب کے حوالے سے اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اگر میں ارادہ بھی کروں تو کوشش بھی کروں کہ آخر زمانے تک زندہ رہ کر تیری کسی ایک نعمت کا شکر ادا کروں تو یہ ناممکن ہے، مگر یہ کہ تیرا احسان ہی شامل حال ہو جائے۔ مگر وہ خود بھی تو ایک شکریہ کا طلبگار ہے، میرے اوپر ہر وقت ایک نیا احسان ہے اور جس سے ہر آن ایک نئے شکریہ کا تقاضا پیدا ہوتا ہے۔ بے شک میں کیا اگر میرے ساتھ تمام شمار کرنے والے انسان شریک ہو کر تیرے جدید و قدیم احسانات کی انتہا دریافت کرنا چاہیں تو ہرگز نہیں کر سکتے اور نہ انہیں شمار کر سکتے ہیں، اور یہ ممکن بھی کس طرح ہوگا کہ جبکہ تو نے خود اپنی کتاب ناطق اور خبر صادق کے ذریعے اعلان کر دیا ہے، بریکٹ میں لکھا ہے کہ اگر تم سب مل کر بھی میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو نہیں کر سکتے، اور بریکٹ کلوز ہو گیا۔ بے شک تیری کتاب صادق، تیری خبر سچی اور تیرا بیان حق ہے۔ تیرے انبیاء و مرسلین نے تیری وحی و شریعت کو مکمل طریقے سے پہنچایا ہے، اور میں خود بھی اپنی کوشش، ہمت، حد اطاعت اور وسعت و امکان بھر اس بات کی گواہی دیتا ہوں اور اس پر اپنے ایمان و یقین کا اعلان کرتا ہوں کہ ساری تعریف اس خدا کے لیے ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے کہ اس کی میراث کا مالک ہو جائے، کوئی شریک نہیں ہے کہ ایجادات میں جھگڑا کرے،
کوئی ولی و سرپرست نہیں ہے کہ اس صنعت میں تعاون کرے، وہ پاک و پاکیزہ اور بے نیاز ہے۔ اگر زمین و آسمان میں اس کے علاوہ کوئی بھی خدا ہوتا تو زمین و آسمان دونوں برباد ہو جاتے اور ٹوٹ پھوٹ کے برابر ہو جاتے۔ وہ پاک و بے نیاز، ایک اکیلا اور سب سے مستغنی ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ بیٹا اور نہ ہمسر۔ میں اس کی اس حمد کا اعلان کرتا ہوں جو ملائکہ مقربین اور انبیاء و مرسلین کی حمد کے برابر ہو۔ خدا خیر المرسلین، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل طیبین و طاہرین پر رحمت نازل فرمائے۔ خدایا مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھ سے اس طرح ڈروں جیسے تجھے دیکھ رہا ہوں۔ اپنے تقوی سے میری امداد فرما اور معصیت سے مجھے شقی اور بدبخت نہ بنا دینا۔ اپنے فیصلے کو میرے حق میں بہتر قرار دے اور اپنے مقدرات کو میرے لیے مبارک بنا دے، تاکہ جس چیز کو تو نے دیر میں رکھا ہے اور اس کی جلدی نہ کروں، اور جس چیز کو مقدم کر دیا ہے اس کی تاخیر نہ چاہوں۔ خدایا مجھے دل کا غنی بنا دے، میرے نفس میں یقین، عمل میں اخلاص، بصارت میں نور اور دین میں بصیرت عطا فرما۔ میرے لیے اعضائے جوارے کو مفید قرار دے دے اور سماعت و بصارت کو میرا وارث بنا دے۔ ظلم کرنے والوں کے مقابلے میں میری مدد فرما اور ان سے میرا انتقام میری نظروں کے سامنے لے لے، تاکہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک ہو۔ خدایا میرے رنج کو دور فرما، میرے مخفی امور کی پردہ پوشی فرما، میری خطاؤں کو بخش دے۔ شیطان مجھ سے دور رکھ، میری گرفتاریوں میں رہائی عطا فرما اور دنیا اور آخرت میں مجھے بلند ترین درجات پر فائز فرما۔ خدایا تیرا شکر کہ تو نے پیدا کیا تو سماعت و بصارت سمیت پیدا کیا ہے۔ تیرا شکر کہ تو نے خلق کیا تو تمام مکمل خلق کیا۔ یہ صرف تیری رحمت ہے، ورنہ تو میری تخلیق سے بے نیاز تھا۔ خدایا جس طرح تو نے تخلیق میں خلقت کو معتدل بنایا ہے اور تصویر میں صورت کو حسین اور متناسب بنایا ہے، مجھ پر احسان کر کے میرے نفس میں عافیت عطا کی ہے، مجھے محفوظ رکھا ہے اور توفیق کرامت فرمائی ہے، مجھ پر انعام کیا ہے اور مجھے ہدایت دی ہے، مجھے احسان کے قابل بنایا ہے اور ہر خیر کا ایک حصہ عطا کیا ہے، مجھے کھانا کھلایا ہے، پانی پلایا ہے، مجھے بے نیاز بنایا ہے اور سرمایہ و عزت عطا کی ہے، میری مدد کی ہے اور مجھے معزز بنایا ہے، مجھے اپنی خاص کرامت سے ستر پوشی کرنے والا لباس دیا ہے اور اپنی مخصوص رحمت سے مشکلات کو آسان بنایا ہے۔ خدایا تو اب محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور زمانے کے مہلکات اور روز و شب سے کے تصرفات کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ دنیا کے ہولناک مواقع اور آخرت کے رنج افزا مراحل سے نجات عطا فرما اور روئے زمین کے ظالموں کی تدبیروں سے محفوظ فرما۔ خدایا جس چیز کا مجھے خوف ہے اس کے لیے کفایت فرما اور جس چیز سے پرہیز کرتا ہوں اس سے بچا لے میرے مالک۔ میرے نفس اور دین میں میری حراست فرما، میرے سفر میں میری حفاظت فرما، اہل و مال کی کمی کو پوری فرما اور جو رزق تو نے دیا ہے اس میں برکت عطا فرما۔ مجھے خود میرے نزدیک ذلیل بنا دے اور لوگوں کی نگاہوں میں صاحب عزت قرار دے دے۔ جن و انس کے شر سے صحیح و سالم رکھنا اور گناہوں کی بنا پر مجھے رسوا نہ کرنا، میرے اسرار کو بے نقاب نہ فرمانا اور میرے اعمال میں مجھے مبتلا نہ کرنا۔ جو نعمتیں دی ہیں انہیں واپس نہ لینا اور اپنے اعمال کسی غیر کے حوالے نہ کر دینا۔ خدایا تو مجھے اپنے علاوہ کسی کے حوالے کرے گا، اقربا کے حوالے کرے گا کہ قطع تعلق کر لیں، یا دور والوں کے سپرد کرے گا کہ حملہ آور ہو جائیں، یا مجھے کمزور بنا دینے والوں کے حوالے کر دے گا، جبکہ تو ہی میرا رب اور میرے امور کا مالک ہے۔ خدایا میں تجھ سے اپنی غربت، وطن سے دوری اور صاحبان اختیار کی نگاہوں میں اپنی ذلت کی فریاد کرتا ہوں۔ خدایا مجھ پر اپنا غضب نازل نہ فرمانا کہ تو نے غضب سے آزاد کر دیا،
تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ تو پاک و بے نیاز ہے اور تیری عافیت میرے لیے بہت وسیع ہے۔ پروردگار، میں تیرے روئے روشن کے واسطے سے، جس نے زمین و آسمان کو منور کر دیا ہے اور ظلمتوں کو کافور بنا دیا ہے اور اولین و آخرین کے امور کی اصلاح کر دی ہے، یہ سوال کرتا ہوں کہ میری موت تیرے غضب کے عالم میں نہ ہو اور مجھ پر تیری ناراضگی کا نزول نہ ہو۔ میں بارہا گزارش کرتا ہوں، مالک کے عذاب نازل ہونے سے پہلے مجھ سے راضی ہو جا اور اپنی ناراضگی کو لطف و کرم میں تبدیل کر دے۔ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ تو شہر محترم، شعر الحرام اور اس عذاب سے آزاد کرانے والے قدیم ترین گھر کا مالک ہے، جسے تو برکتوں سے بھر دیا ہے اور لوگوں کے لیے جائے امن بنا دیا ہے۔ اے خدا، جس نے اپنے علم سے عظیم ترین گناہوں کو معاف کیا ہے اور اپنے فضل و کرم سے مکمل ترین نعمتیں عطا کی ہیں۔ اے خدا، جس نے اپنے کرم سے بہت کچھ عطا فرمایا ہے۔ اے شدتوں کے لیے ذخیرہ بندگان، تنہائیوں کے ساتھی، رنج و غم کے فریاد رس، نعمتوں کے مالک، میرے اور میرے بزرگان خاندان ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق و یعقوب کے مالک، جبرائیل و میکائیل و اسرافیل اور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل طیبین و طاہرین کے پروردگار، توریت و انجیل و زبور قرآن کے نازل کرنے والے، کاہا، آن، صاد و طہا و یاسین اور قرآن حکیم کے عرش اعظم سے اتارنے والے، تو اس وقت میری پناہ گاہ ہے جب وسیع ترین راستے بھی مشکل ہو جائیں اور بے پناہ وسعتیں رکھنے والی زمین بھی تنگ ہو جائے۔ تیری رحمت نہ ہوتی تو میں ہلاک ہو جاتا کہ تو گرتے ہوئوں کو سہارا دینے والا ہے۔ تیری پردہ پوشی نہ ہوتی تو میں رسوا ہو جاتا کہ تو دشمنوں کے مقابلے میں مدد کرنے والا ہے، اور تیری کمک نہ ہوتی تو میں بالکل مغلوب ہو جاتا۔ اے وہ خدا جس نے بلندی اور رفعت کو اپنے لیے مخصوص کر رکھا ہے اور چاہنے والے اسی کی عزت سے صاحب عزت بنے ہوئے ہیں۔ اے وہ خدا جس کے سامنے بادشاہوں نے ذلت اور خاکساری کا طوق اپنی گردن میں ڈال رکھا ہے اور وہ اس کی ہیبت سے لرزہ براندام ہیں۔ وہ آنکھوں کی خیانت کار اشاروں اور دل کے ہمہ رنگ رازوں سے باخبر ہے اور اسے آنے والے زمانوں کے تمام حالات و کیفیات کی اطلاع ہے۔ اے وہ خدا جس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کیا ہے اور کیسا ہے، کہ اس کا علم صرف اسی کے پاس ہے۔ اے زمین کو پانی پر روکنے والے اور ہوا کے راستوں کو آسمانوں سے بند کرنے والے، اے وہ خدا جس کے نام بزرگ ترین ہیں اور جس کی نیکیاں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اے صحرائے بے آب و گیاہ، میں یوسف علیہ السلام کے لیے قافلے کے روکنے والے اور انہیں کنویں سے نکال کر غلامی کی کیفیت سے بادشاہت تک پہنچانے والے، اے شدت گریہ سے آنکھوں کے سفید ہو جانے کے بعد انہیں یعقوب تک پلٹا دینے والے، اے یعقوب علیہ السلام کی بلاؤں اور مصیبتوں کے دور کرنے والے، اور اے ابراہیم علیہ السلام کی ضعیفی میں ان کا ہاتھ پکڑ کر بیٹے کے ذبح کے امتحان میں روکنے والے، اے زکریا کی دعا قبول کر کے یحییٰ جیسا فرزند عطا کرنے والے اور انہیں تنہائی اور لاوارثی کی مصیبت سے بچانے والے، اے یونس علیہ السلام کو شکم ماہی سے نکالنے والے، اے سینہ سمندر کو چاک کر کے بنی اسرائیل کو نجات دلانے والے اور فرعون اس کے لشکر کو غرق کر دینے والے، اے اپنی رحمت خاص سے ہواؤں کو خوشگوار موسم کی بشارت دے کر بھیجنے والے، اے اپنی گناہگار مخلوقات پر جلدی عذاب نہ کرنے والے اور موسیٰ کے مقابلے میں آنے والے جادوگروں کو عذاب سے بچا لینے والے، جبکہ انہوں نے بہت دنوں تک حقائق کا انتظار کیا تھا اور رزق خدا کھا کر غیر خدا کی عبادت کرتے تھے اور اس کے رسولوں کی تکذیب کر کے ان سے برسر پیکار رہ چکے تھے۔ اے اللہ، اے بے مثل ایجاد کرنے والے اور بے مثال پیدا کرنے والے، تیرا کوئی جواب نہیں ہے اور تو ہمیشہ سے ہے، تجھے فنا نہیں ہے، تو اس وقت بھی زندہ رہنے والا ہے جب کوئی ذی حیات نہ رہ جائے۔ اے مردوں کو زندہ کر دینے والے
اور ہر نفس کے اعمال و افعال کی نگرانی کرنے والے، اے وہ خدا جس کا شکریہ میں نے بہت کم ادا کیا ہے لیکن اس نے نعمتوں سے محروم نہیں کیا۔ میری خطائیں بہت عظیم رہی ہیں لیکن اس نے رسوا نہیں کیا ہے۔ مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اسے مشہور نہیں کیا ہے۔ اس نے بچپنے میں بھی میری حفاظت کی ہے اور ضعیفی میں بھی مجھے رزق دیا ہے۔ اے وہ خدا جس کی نعمتیں میرے پاس بے شمار ہیں اور اس کے الطاف و مکارم ناقابل معاوضہ ہیں۔ اے وہ خدا جس نے میرا سامنا خیر و احسان کے ساتھ کیا ہے جبکہ میں نے اس کا مقابلہ برائی اور عصیان سے کیا ہے۔ اے وہ خدا جسے میں نے حالت مرض میں پکارا تو شفا دی ہے، برہنگی میں آواز دی تو لباس عطا فرمایا، اور بھوک میں پکارا تو خود غذا دے دی، پیاس میں فریاد کی تو پانی پلا دیا، ذلت میں پکارا تو عزت دے دی، جہالت میں پکارا تو معرفت دے دی، اکیلے میں آواز دی تو کثرت دے دی، غائب کے بارے میں التماس کی تو واپس پہنچا دیا، غربت میں فریاد کی تو غنی بنا دیا، ظلم کے مقابلے میں کمک باندھی تو عطا فرما دی، مالداری میں پکارا تو نعمت واپس نہیں لی، اور کچھ نہ مانگا تو از خود عطا کیا۔ اے وہ خدا جس نے لغزشوں میں سہارا دیا، رنج و غم سے نجات دی، دعا کو قبول کیا، مخفی امور کی پردہ پوشی کی، گناہوں کو معاف کیا، مقصد کو پورا کیا، دشمنوں کے مقابلے میں میری مدد کی۔ میں تیری نعمتوں، تیرے احسانات اور تیری عظیم بخششوں کو شمار کرنا بھی چاہوں تو ہرگز شمار نہیں کر سکتا۔ تو ہی وہ ہے جس نے احسان کیا ہے، تو ہی وہ ہے جس نے انعام دیا ہے، تو ہی وہ ہے جس نے لطف و کرم کیا ہے، تو ہی وہ ہے جس نے بہترین برتاؤ کیا ہے، تو ہی وہ ہے جس نے فضل و کرم کیا ہے، تو ہی تو وہ ہے جس نے کامل نعمتیں عطا کی ہیں، تو ہی تو وہ ہے جس نے رزق دیا ہے، تو ہی وہ ہے جس نے توفیق دی ہے، تو ہی وہ ہے جس نے عطا کیا ہے، اور تو ہی وہ ہے جس نے غنی بنایا ہے، تو ہی وہ ہے جس نے منتخب نعمتیں عطا کی ہیں، تو ہی وہ ہے جس نے پناہ دی ہے، تو ہی وہ ہے جس نے کفایت کی ہے، تو ہی وہ ہے جس نے ہدایت کی ہے، تو ہی وہ ہے جس نے محفوظ رکھا ہے، تو ہی وہ ہے جس نے پردہ پوشی کی ہے، تو ہی وہ ہے جس نے مغفرت کی ہے، تو ہی وہ ہے جس نے لغزشوں میں سہارا دیا، تو ہی وہ ہے جس نے طاقت دی ہے، تو ہی وہ ہے جس نے لذت دی ہے، تو ہی وہ ہے جس نے امداد کی ہے، تو ہی وہ ہے جس نے زور بازو عطا کیا ہے، تو ہی وہ ہے جس نے تائید کی ہے، تو ہی وہ ہے جس نے نصرت کی ہے، تو ہی وہ ہے جس نے شفا دی ہے، تو ہی وہ ہے جس نے عافیت کی ہے، اور تو ہی وہ ہے جس نے بزرگی عطا کی ہے۔ تو صاحب برکت و عظمت ہے، تیری حمد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور تیرا شکریہ بے حساب اور بے نہایت۔ اب اس کے بعد میرا حال زار یہ ہے کہ میں وہ بندہ گناہ گار ہوں جسے اپنے گناہوں کا اقرار اور اپنی خطاؤں کا اعتراف ہے۔ میں ہی وہ ہوں جس نے برائیاں کی ہیں، میں ہی وہ ہوں جس نے خطائیں کی ہیں، میں ہی وہ ہوں جس نے گناہوں کا ارادہ کیا ہے، میں ہی وہ ہوں جس نے جہالت سے کام لیا ہے، میں ہی وہ ہوں جس نے غفلت برتی ہے، میں ہی وہ ہوں جس کو صحب نسیان عارض ہوا ہے، میں ہی وہ ہوں جس نے قصداً گناہ کیے ہیں، میں ہی وہ ہوں جس نے جان بوجھ کر غلط اقدامات کیے ہیں، میں ہی وہ ہوں جس نے بے شمار وعدے کیے ہیں، میں ہی وہ ہوں جس نے وعدہ خلافی کی ہے، میں ہی وہ ہوں جس نے عہدوں کو توڑا ہے، میں ہی وہ ہوں جس نے برائیوں کا اقرار کیا ہے، میں ہی وہ ہوں جس نے اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے کہ نعمتیں مجھ پر نازل ہوتی رہی ہیں اور بھی میرے پاس ہیں، لیکن میں بڑا گناہ گار ہوں، میں بڑا گناہوں میں مبتلا رہا ہوں۔ پروردگار مجھے معاف فرما دے کہ مجھ جیسے بندوں کے گناہوں سے تیرا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو ہر ایک کی عبادت سے بے نیاز ہے اور ہر نیک عمل کرنے والے کو اپنی توفیق و تائید سے سہارا بھی دیتا رہتا ہے۔ میرے مالک اور میرے پروردگار، ساری حمد تیرے لیے ہے۔ خدایا تو نے مجھے حکم دیا ہے
تو میں نے سرتابی کی ہے، اور منع کیا ہے تو میں نے اطاعت نہیں کی ہے۔ اب میرے پاس برات کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، اور عذاب کو دفع کرنے کے لیے کوئی صاحب طاقت بھی نہیں ہے۔ میں کس طرح تیرا سامنا کروں اور کس کے سہارے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں؟ اس سماعت کے سہارے یا اس بصارت کے ذریعے، اس زبان کے سہارے یا اس دل کے سہارے، اس ہاتھ کے وسیلے سے یا ان پیروں کو سہارے سے؟ یہ سب ہی تو تیری نعمتیں ہیں، اور ان سبھی سے تو میں نے تیری معصیت کی ہے۔ یہ سبھی تو میرے خلاف تیری حجتیں اور دلیلیں ہیں۔ میرے پروردگار، جس نے میری برائیوں کو میرے ماں باپ سے بھی مخفی رکھا ہے اور انہیں جھڑکنے نہیں دیا ہے، عشیرہ و قبیلے سے مخفی رکھا ہے اور انہیں سرزنش نہیں کرنے دیا ہے، حکام و سلاطین سے پوشیدہ رکھا ہے اور انہیں سزائیں نہیں دینے دی ہیں، جبکہ یہ سب تیری طرح ساری حرکتوں پر مطلع ہوتے تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہ دیتے اور مجھے بالکل نظر انداز کر دیتے، بلکہ مجھ سے قطع تعلق کر لیتے۔ اب میں تیری بارگاہ میں خضوع و خشوع و تواضع و انکسار اور اپنی حقارت و ذلت کے ساتھ حاضر ہوں۔ نہ برات کے لیے کوئی عذر رکھتا ہوں اور نہ گناہوں سے بچانے والا کوئی طاقتور سہارا، نہ میرے پاس کوئی دلیل ہے جس سے استدلال کروں، اور نہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ گناہ میں نے نہیں کیا ہے یا یہ برائی مجھ سے نہیں ہوئی ہے۔ میں تو انکار بھی نہیں کر سکتا ہوں، اور انکار کروں بھی تو کیا فائدہ ہوگا جبکہ سارے اعضاء و جوارے میرے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہیں، اور مجھے خود بھی اس بات کا یقین ہے اور نہ ان میں کوئی شک ہے کہ تو ان بڑے بڑے امور کے بارے میں سوال ضرور کرے گا، اور تو حاکم و عادل ہے، تیرے یہاں ظلم کا گزر نہیں ہے، لیکن خدایا میرے لیے تو انصاف و عدل میں تباہ کن ہے۔ میں تو تیرے عدل و انصاف سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں اور صرف فضل و کرم کا معاملہ چاہتا ہوں۔ میرے پروردگار، تو اگر عذاب میں بھی کرے گا تو یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہوگا کہ تیری حجت تمام ہو چکی ہے اور تو معاف بھی کر دے گا، تو یہ تیرے حلم و جود و کرم کا نتیجہ ہوگا کہ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو پاک اور بے نیاز ہے اور میں ظلم کرنے والوں میں ہوں، تو اکیلا اور بے نیاز ہے، اور میں استغفار کرنے والوں میں ہوں، تو اکیلا اور بے نیاز ہے، اور میں توحید کا کلمہ پڑھنے والوں میں ہوں، تو اکیلا اور بے نیاز ہے، اور میں خوف زدہ ہوں، تو اکیلا اور بے نیاز ہے، اور میں لرزہ برندام ہوں، تو اکیلا اور بے نیاز ہے، اور میں امیدواروں میں ہوں، تو اکیلا اور بے نیاز ہے، اور میں رغبت رکھنے والوں میں ہوں، تو اکیلا اور بے نیاز ہے، اور میں تیری وحدانیت کا اقرار کرنے والوں میں ہوں، تو اکیلا اور بے نیاز ہے، اور میں تیری تسبیح کرنے والوں میں ہوں، تو اکیلا اور بے نیاز ہے، اور میں تیری بزرگی کا اعتراف کرنے والوں میں ہوں، تو اکیلا اور بے نیاز ہے، اور میرے آباء و اجداد سب کا پروردگار بھی ہے۔ پروردگار، یہ میری حمد و ثنا تیری بزرگی کے اقرار کے ساتھ ہے، اور یہ میرا اخلاص ذکر تیری توحید کے اعتراف کے ہمراہ ہے۔ میں تیری نعمتوں کا ایک ایک کر کے اقرار کرتا ہوں، اور پھر یہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ کوئی انہیں شمار نہیں کر سکتا، وہ بے حد و حساب اور بے نہایت و بے شمار ہیں، تام و کامل بھی ہیں، اور واضح و روشن اور قدیم و جدید بھی ہیں۔ تیری نعمتوں کا سلسلہ روز اول سے جاری ہے، جس دن سے تو نے مجھے خلق کیا اور میری زندگی کا آغاز کیا۔ وہ نعمتیں یہ ہیں کہ تو نے فقیری میں بے نیازی دی ہے، نقصانات کو رفع کیا ہے، سہولتوں کے انتظامات کیے ہیں، سختیوں کو دور کیا ہے، رنج و الم کو برطرف کیا ہے، بدن میں عافیت دی ہے، دین میں سلامتی دی ہے، اور یہ نعمتیں اس قدر بے حساب ہیں کہ اگر اولین و آخرین مل کر میری مدد کریں اور میں ان کا حساب کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا، اور نہ ہی سب کر سکتے ہیں۔ تو پاک و پاکیزہ اور بلند و برتر ہے، تو رب کریم و عظیم و رحیم ہے، اور تیری نعمتوں کا شمار نہیں ہے۔ تیری حمد و ثنا کی منزل تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، اور تیری نعمتوں کا بدلہ ممکن نہیں ہے۔ پروردگار، محمد اور آل محمد پر رحمت فرما، اور میرے
اوپر اپنی نعمتوں کو مکمل کر دے اور اپنی اطاعت سے نیک بخت بنا دے کہ تو پاک و بے نیاز اور وحدہ لا شریک ہے۔ خدایا تو مستر لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، برائیوں کو دفع کرتا ہے، ستم رسیدہ کی فریاد رسی کرتا ہے، بیماروں کو شفا دیتا ہے، فقیروں کو غنی بناتا ہے، دل شکستہ کے دل کو جوڑتا ہے، بچوں پر رحم کرتا ہے، بڑوں کو مدد بہم پہنچاتا ہے۔ تیرے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے اور تجھ سے بالا تر کوئی صاحب طاقت نہیں ہے۔ تو خدائے علی و کبیر ہے، اے پابستہ زنجیر اسیروں کو رہائی دلانے والے، اے کمسن بچوں کو روزی دینے والے، اے خوف زدہ طالبان پناہ کو پناہ دینے والے، اے وہ خدا جس کا کوئی شریک اور وزیر نہیں ہے، محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور آج کی شام مجھے وہ سب کچھ عطا فرما دے کہ جو تو نے کسی بھی نیک بندے کو عطا کیا ہے، ظاہری نعمتوں کا تسلسل، باطنی نعمتوں کی تجدید، بلاؤں سے نجات، رنج و غم کا دفیہ، دعاؤں کی استجاب، نیکیوں کی قبولیت، برائیوں کی پردہ پوشی وغیرہ۔ تو لطیف بھی ہے، خبیر بھی ہے، اور ہر شے پہ قادر و قدیر بھی ہے۔ خدایا جس کو پکارا جاتا ہے ان میں تو سب سے زیادہ قریب ہے، اور جو بھی لبیک کہنے والا ہے ان میں تو سب سے جلدی قبول کرنے والا ہے۔ ہر معاف کرنے والے سے زیادہ کریم اور عطا کرنے والے سے زیادہ بخشنے والا ہے، ہر مشغول سے زیادہ سننے والا ہے، اور دنیا و آخرت کے لیے رحمان و رحیم ہے۔ تیرے جیسا کوئی قابل سوال نہیں ہے، اور تیرے علاوہ کوئی امیدوں کا مرکز نہیں ہے۔ میں نے تجھے پکارا تو تو نے قبول کیا، تجھ سے مانگا تو تو نے عطا کیا، تیری طرف رغبت کی تو تو نے رحم کیا، اور تجھ پر بھروسہ کیا تو تو نے نجات عطا کر دی، تیری پناہ مانگی تو اکیلا ہی کافی ہو گیا۔ خدایا اپنے بندے، اپنے رسول نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل طیبین و طاہرین پر رحمت نازل فرما، اور ہمارے لیے اپنی نعمتوں کو مکمل فرما دے، ہر عطا کو خوشگوار بنا دے، اور ہمارا نام شکر گزاروں میں اور نعمت کو یاد کرنے والوں میں درج فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین ذی وقار، ابھی مکمل ہم نے یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں مولا حسین کا جو دعائے عرفہ کو ہم پڑھ رہے ہیں، وہ ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، ابھی اس کے 3-4 صفحات باقی ہیں۔ یہ ہم صفحہ نمبر 272 کے اوپر آج کی آڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اور اگلی آڈیو میں پیج 273 سے ہم سٹارٹ لیں گے، اور جو ابھی رہ گیا ہے دعائے عرفہ ابھی جو رہ گئی ہے اس کو مکمل کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔